السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو جی آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ آپ کو میرے تھمبنیل سے پتہ چل ہی گیا ہوگا، لیکن ویڈیو کے شروعات میں آپ کو یہ بتا دوں، جیسے کہ آپ نے فرسٹ کلپ میں دیکھا کہ بہت زیادہ اسموگ ہے پنجاب کے موسٹلی علاقوں، جو میدانی علاقے ہیں، خاص طور پہ لاہور میں، گوجرانوالہ میں، ان علاقوں میں بہت زیادہ اسموگ ہے۔ اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، دن میں جو ہے سورج بالکل نظر نہیں آتا اور ایسے ہی اتنا دھواں دھواں سا پھیلا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے لوگوں کو گلے میں خراش، نزلہ، بخار، زکام، آنکھوں میں اریٹیشن وغیرہ ہو رہی ہے۔ تو آپ باہر جاتے ہوئے ماسک کا استعمال لازمی کریں۔ تو جی آئیے اپنے ٹاپک کی طرف۔ آج کا جو ٹاپک ہے، ہم آج یہ ڈسکس کرنے والے ہیں کہ کون سی وہ ایسی چیزیں باتیں ہیں جو آپ کو جو ہے وہ ایک سکسیزفل لائف اچیو کرنے سے روکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کا جو ہے وہ ایک لوزر مائنڈ سیٹ۔ اگر آپ کا مائنڈ سیٹ، آپ کا جو لوزر مائنڈ سیٹ ہے نا، اگر کہ بھئی میں یہ کروں گا تو میں نہیں کر پاؤں گا، یا میں ہار جاؤں گا، میں فیل ہو جاؤں گا، میں اس فار ایگزامپل اس ایگزام میں فیل ہو جاؤں گا، اس ڈر سے آپ ایگزام ہی نہ دیں، تیاری نہ کریں، میں پڑھ کے بھی کیا کروں گا، میں تو فیل ہو جاؤں گا، یا کوئی کام کرنا ہے تو آپ وہ کام بھی نہ کریں کہ مجھ سے یہ کام نہیں ہوگا، اس کام کا کوئی آؤٹ کم نہیں ہے، یہ کام بہت چھوٹا ہے۔ جن لوگوں کا یہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے نا، وہ زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ لوزر مائنڈ سیٹ ول نیور ٹیک یو اینی ویئر۔ یہ مائنڈ سیٹ جو ہے نا، وہ آپ کو ہمیشہ آپ کی سوچ کو نا محدود رکھتا ہے۔ ہمیشہ کام چھوٹے سے شروع کرنا چاہیے، اور چھوٹے سے ہی شروع ہوا کام جو ہے وہ آپ کو آگے تک، بلندی تک لے کے جاتا ہے۔ لیکن جو لوگ یہ سوچ کر کام بھی شروع نہیں کرتے کہ یہ چھوٹا کام ہے، اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا، تو وہ لوگ جو ہے وہ بڑا کام شروع کر بھی ہمیشہ نقصان ہی اٹھاتے ہیں۔ اس لیے یو شوڈ آلویز ہیو اے ونر مائنڈ سیٹ، جہاں پہ آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو یہ چیز آپ اپنے دماغ میں جو ہے وہ ناکامی کا ڈر نہ بٹھائیں، بس اپنے آپ کو یہ سمجھائیں کہ جو بھی ہوگا اچھا ہوگا، ناکامی بھی ہوئی تو ہم اس سے کچھ سیکھیں گے۔ جب آپ کا یہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے نا، تو آپ کو کامیاب ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آپ کامیاب بھی ہوتے ہیں، اور اللہ بھی ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے جو ہمیشہ جو ہے وہ ہارڈ ورک پر بلیو کرتے ہیں، آگے بڑھنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ ایک دفعہ کا فیلئر ان لوگوں کو روکتا نہیں ہے، وہ ہمیشہ بار بار کوشش کرتے رہتے ہیں۔ ہمارا اسلام بھی، ہمارا دین بھی، ہمارا خدا بھی اس بات کی وہ کرتا ہے، ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ جو ہے محنت ہمیشہ جاری رکھنی چاہیے۔ ہر انسان کو نصیب پہ چھوڑ دینا کہ بھی نصیب میں ہوگا تو مل جائے گا، نصیب میں ہوگا تو مل جائے گا، یا محنت کیے بغیر دعا کریں کہ بھی یہ مجھے مل جائے، یہ مجھے مل جائے۔ جب تک آپ کوشش نہیں کریں گے تو آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ ہر چیز کے لیے کوشش کرنا ضروری ہے، ہارڈ ورک کریں، ہاں اس کے بعد دعا کریں، تو جو چیز آپ کے جو آپ کے حق میں ہے وہ آپ کو مل جائے گی۔ اور رزق تو جو ہے وہ اللہ نے سب کا ہی لکھا ہوا ہے، کسی کو اس سے زیادہ نہیں مل سکتا اور کسی کو اس سے کم نہیں مل سکتا۔ رزق کے پیچھے جو ہے نا وہ بھاگنا چھوڑ دیں۔ آپ کا جو رزق اللہ نے لکھا ہے وہ آپ کو مل کے ہی رہے گا۔ آپ اپنی کوشش جاری رکھیں، اپنی محنت جاری رکھیں۔ یہ نہیں ہے کہ جو رزق لکھا ہوا ہے وہ خود گھر چل کے آ جائے گا، جو آپ جو بالکل ہاتھ پاؤں تڑوا کے بیٹھ جائے کہ نہیں مجھے تو رزق جو لکھا ہوا ہے وہ ملنا ہی ملنا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کو کوشش کرنی پڑتی ہے، کوشش جب تک نہیں کریں گے تو وہ آپ کو نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام مخلوقات سے افضل اسی لیے بنایا، اس کو عقل و شعور اسی لیے دیا تاکہ وہ اپنی لائف کے ڈفرینٹ اسپیکٹس کو ایکسپلور کرے، کام کرے، اپنے لیے کرے، دوسروں کے لیے کرے۔ لیکن ایک بڑا جو سائیڈ افیکٹ یا ڈرا بیک کہہ لیں، وہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ دنیاوی زندگی میں اتنے زیادہ مگن ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنے دین کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ کہ ہم اپنے کام کو پرائورٹائز کرتے ہیں، اور اپنی جو نمازیں ہوتی ہیں نا ان کو جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں، نگلیکٹ کر دیتے ہیں۔ نماز کا ٹائم ہے جی، ہم کام میں بزی ہیں، بعد میں پڑھ لیں گے۔ تو نماز پڑھنا جو ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اف یو وانٹ ٹو بی سکسیزفل، اس دنیا میں چاہے اگلی دنیا میں۔ جو لوگ فجر کے ٹائم جو ہے وہ سو رہے ہوتے ہیں، وہ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں جو ہے وہ برکت ڈالے گا، یا کیسے ان کو رزق عطا کرے گا۔ فجر کا ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ میں جو ہوں وہ اپنے بندوں کو کہتا ہوں کہ جو مانگنا چاہتے ہو مانگ لو۔ لیکن جب اس ٹائم جب رحمت کے فرشتے نیچے آتے ہیں زمین پر، آپ کے دروازے پر دستک دینے کے لیے، آپ سو رہے ہوتے ہیں، آپ وہ دروازہ ہی نہیں کھولتے، تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کی طرف اپنی رحمت نازل کرے گا؟
تو اگر آپ سکسیزفل ہونا چاہتے ہیں نا زندگی میں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی دین اور دنیا دونوں کو جو ہے وہ مینٹین کر کے بیلنس کر کے چلیں۔ لیکن اگر آپ صرف اپنی دنیاوی زندگی میں انڈلج ہو جائیں گے تو پھر بھئی ایسی آپ کو جو ہے وہ سکسیس تو نہیں ملنے والی۔ شاید آپ کو دنیا میں سکسیس مل جائے، لیکن ہمیں جو ایز اے مسلم جو سکسیس چاہیے ہوتی ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں کی سکسیس چاہیے ہوتی ہے، اور اس کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے۔ اور اگلی چیز جو ہے وہ ہمیں کامیاب ہونے سے جو روکتی ہے وہ ہمارے آس پاس کا انوائرمنٹ ہے۔ اگر آپ ایک نیگیٹو انوائرمنٹ میں سروائیو کریں جہاں پہ ہر کوئی آپ کی ٹانگ کھینچنے میں مگن ہے، آپ کو جو مطلب کہ آپ کچھ بھی کرنا چاہیں تو بھی آپ کو آگے سے جو ہے وہ بتائیں گے باتیں، نہیں آپ ایسا نہیں کر سکتے، آپ سے یہ نہیں ہوگا، آپ اس قابل نہیں ہیں کہ آپ یہ کام کر سکیں، آپ یہ پڑھ نہیں سکتے، تم ایسا نہیں کر سکتے، تمہارے پاس اس کام کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، یہ کام تو آگے جا کے فلاپ ہو جائے گا۔ یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، ہمیں اس طرح کے لوگوں کو اپنی زندگی سے ہمیشہ نکال دینا چاہیے، کیونکہ یہ اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ نہ خود کامیاب ہوتے ہیں نہ کسی دوسرے کو کامیاب ہوتے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ لوگ ہمیشہ جو ہے وہ نیگیٹو اپروچ کے ساتھ آپ کی زندگی میں آئیں گے اور آپ کو ہمیشہ یہ بتائیں گے کہ آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے، آپ کسی چیز کے کیپیبل ہی نہیں ہیں۔ یہ ڈائریکٹلی نہیں آپ کو یہ سب کچھ بولیں گے، بلکہ یہ کچھ اس طریقے سے بولیں گے کہ بھئی میرے فلاں کے فلاں نے یہ کام کیا، وہ یہ کام فلاپ ہو گیا، میرے فلاں کے فلاں بچے نے یہ اسٹڈی کی، وہ تو کبھی پڑھ ہی نہیں سکا، یہ پیپر ہی نہیں پاس ہوئے۔ اس طرح کرتے کرتے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنے خواب چھوڑ دیتے ہیں ان لوگوں کی وجہ سے، کیونکہ ان کو یہ باتیں جو ہے وہ اتنی وہ لگتی ہیں کہ بھی وہ ڈر جاتے ہیں کہ بھی ہمارا تو فیوچر فلاپ ہو جائے گا۔ کسی بھی کام، کسی بھی چیز کی کامیابی اور ناکامی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، ان لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ لوگ کون ہوتے ہیں آپ کو بتانے والے کہ آپ اس چیز میں کامیاب ہوں گے اور اس چیز میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ جو بھی چیز سچے دل کے ساتھ کی جاتی ہے، محنت کے ساتھ کی جاتی ہے، اور اگر آپ کی بھلائی ہے اس میں، اور تو اللہ جو ہے وہ انشاءاللہ وہ کام آپ کے لیے بہتر کرتے ہیں اور آپ کو اس میں کامیاب بھی کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ مطلب ایسے لوگوں کی باتیں سنیں اور خود سے بھی سب کچھ کرنا چھوڑ دیں تو پھر ایسے تو زندگی نہیں چلتی۔ ایسے تو کبھی آپ ایک چیز کو ہاتھ لگائیں گے، کبھی دوسری چیز کو ہاتھ لگائیں گے، اور آپ کبھی بھی اینڈ تک نہیں پہنچ پائیں گے، چھوڑ دیں گے ہمیشہ ہر چیز کو۔ اور اگلی چیز جو یہ ہے جو ہمیں کیا کہتے ہیں ایک سکسیزفل لائف حاصل کرنے سے روکتی ہے، وہ یہ ہے جی ان پلانڈ لائف۔ ہم جب ایک ان پلانڈ ان آرگنائز لائف گزارتے ہیں نا تو یہ چیز ہمیں کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے سے دیتی۔ ہم ہر چیز کو بیلنس نہیں کر پاتے، ہم اپنی جو ہے وہ پرسنل لائف کو اور ورک لائف کو سیپریٹ نہیں کر پاتے۔ اس طرح کے لوگ بھی کبھی کامیاب نہیں ہوتے، جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہر چیز کو کیسے بیلنس کرنا ہے۔ نہ وہ اپنی ورک لائف میں بیلنس کر سکتے ہیں، نہ وہ اپنی پرسنل لائف میں، نہ اپنی ہیلتھ کا خیال رکھ سکتے ہیں۔ یا ایک چیز کو بہت زیادہ پرورٹائز کر دیں گے یا دوسری کو بہت کم کر دیں گے۔ اس طرح کرتے کرتے یا تو وہ اپنی ہیلتھ خراب کر لیتے ہیں، یا کام میں انڈلج ہو گئے، یا جو ہے وہ بہت ہی زیادہ فیملی میں انڈلج ہو کے کام کو نیگلیکٹ کر دیتے ہیں۔ جن لوگوں کو بیلنس کرنا نہیں آتا لائف میں، وہ لوگ جو ہیں وہ کبھی بھی سکسیزفل نہیں ہو سکتے۔ اور دوسرا، اپنی لائف کو آرگنائز وے میں گزاریں، ہر چیز کو پراپر ٹائم دیں، ہر چیز کے لیے پراپر اسکیجولس تیار کریں۔ اور پابندی تو ہے، وہ پابندی کے بارے میں تو ہمیں ہمارا دین سکھاتا ہے۔ سب سے بڑی پابندی جو ہے وہ نماز کی پابندی ہے۔ پابندی اسی لیے ہر نماز کو اس کے وقت پر ادا کیا جائے۔ وقت کی پابندی تو ہمیں سب سے بڑا لیسن یہیں سے مل جاتا ہے کہ ہر چیز کو ہمیں اس کے وقت پہ ہی کرنا چاہیے۔ اگر ہم جو ہے وہ ایک پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ، اچھے اپروچ کے ساتھ، اس اپروچ کے ساتھ نہیں کہ بھئی میں کامیاب ہوں تو میری کامیابی دوسرے کی ناکامی پہ ہی مبنی ہے، ایسا نہیں۔ آپ کامیاب ہوں، دوسرا ناکام، اس طرح کی کامیابی کوئی کامیابی نہیں ہوتی۔ دوسرے کے اوپر پاؤں رکھ کے اوپر کھڑے ہونے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ زیادہ دیر تک اوپر نہیں رہتے۔ آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ اس طریقے کا آپ کا مائنڈ سیٹ ہو، پازیٹیو مائنڈ سیٹ ہو کہ آپ دوسروں کو بھی اپنے ساتھ لے کے چلنا چاہیں، دوسروں کی خوشی میں بھی آپ لوگ خوش ہوں، اور دین کے ساتھ، دنیا کے ساتھ ساتھ دین کو لازمی اپنے ساتھ رکھیں۔ اور جو لوگ کامیاب ہونا چاہتے ہیں وہ بس ایک چیز جو ہے وہ لازمی اپنا لیں، وہ یہ ہے جی 5 وقت کی نماز۔ جو بندہ 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے خود وعدہ کرتے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ رزق اللہ تعالیٰ خود عطا کریں گے، تو بہترین سے بہترین رزق عطا کریں گے۔ تو جی نماز کی پابندی بہت زیادہ ضروری ہے اگر آپ اپنی لائف میں سکسیزفل ہونا چاہتے ہیں
اور دوسرا ایک پازیٹیو مائنڈ سیٹ، ایک آپٹمسٹک مائنڈ سیٹ کہ آپ جو ہیں وہ آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس ایک لوزر مائنڈ سیٹ نہیں ہے کہ بھئی میں تو یہ کروں گا تو میں ہار جاؤں گا، میں یہ کروں گا تو مجھے نقصان ہو جائے گا۔ ہمیشہ جو ہے وہ پازیٹیو اور ونر مائنڈ سیٹ رکھیں گے تو ہی آپ جو ہے وہ زندگی میں آگے بڑھ سکتے ہیں، کامیاب ہو سکتے ہیں اور سکسیزفل ہو سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ایک تو محنت سے آتی ہیں، دوسرا جو ہے وہ دعا سے آتی ہیں، نماز سے آتی ہیں۔ جب تک آپ اپنے اللہ اور اس کی مخلوق کو راضی نہیں رکھیں گے تو تب تک آپ کی زندگی جو ہے وہ ایسے ہی اسٹک رہے گی۔ اگر آپ اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی اپنی جو ہے وہ دنیاوی اور دینی دونوں زندگیوں میں۔ مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا تھا کہ آئی شوڈ کوئٹ دس یوٹیوب چینل کیونکہ مجھے اس سے کچھ حاصل نہیں ہو رہا، لیکن میں نے ایسا کچھ نہیں کیا کیونکہ یہ میری محنت ہے اور نہ ہی میں کبھی اس کو کوئٹ کروں گی until and unless I will succeed۔ اور جی بس یہی تھی آج کی ویڈیو۔ اللہ حافظ۔